ابو ایک اعلیٰ افسر تھے۔ انہیں دوستوں کی دعوت کرنے کا بہت شوق تھا۔ چائے کے دور چلتے اور سگریٹ کا سرمائی دھواں فضا کو خوابناک بنا دیتا۔ یہ دوستوں کی محفل ہفتے کی شام سجتی اور اکثر رات بھر جاری رہتی۔ ہم ابو کا انتظار کرتے کرتے سو جاتے اور امی بھی اپنے خوابگاہ میں کروٹیں بدلتی رہتی۔ ان کو صبح تک نیند نہیں آتی تھی۔ جس مشروب کا تقریب میں دور چلتا، اس کی بو سارے گھر میں پھیل جاتی تھی۔ والدہ اگلے دن ابو سے اس بات پر الجھتی اور خفا ہو جاتی، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ کہتے، میری افسری اور ترقی کے لیے یہ محفلیں بھی ضروری ہیں۔ جانتی ہو کہ ان محفلوں میں ہمارے گھر میں کس عہدے اور رتبے کے لوگ آتے ہیں؟ انہی کے دم سے تو ہمارے گھر میں امارات کی دیوی آتی ہے اور اسی کی وجہ سے تم عیش کر رہی ہو۔ بے شک ابو دوست نواز تھے اور دوست نواز ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان کو جو لت پڑ چکی تھی، یعنی ہر روز تاش کھیلنے اور شراب پینے کی، اس کا کوئی علاج نہ تھا۔ پہلے گھر سے شام کو چلے جاتے تو آدھی رات کو آتے۔ والدہ کو انتظار میں نیند نہ آتی اور صبح ان کی لڑائی ہو جاتی۔ پھر اپنی ازدواجی زندگی بچانے کی خاطر اب وہ گھر میں ہی پینے لگے۔ ہم پیالہ دوستوں کی محفلیں جما لیتے تاکہ بیوی دیر سے گھر آنے پر خفا نہ ہو۔ کچھ دن امی چپ رہیں، پھر ان محفلوں سے بھی چڑھنے لگی۔ اب وہ کہتے، تم سو جایا کرو، کیوں جاگتی رہتی ہو؟ ملازمہ موجود ہے کام کرنے کو، تمہاری ضرورت صرف کھانا بھجوانے تک ہوتی ہے۔ کون عورت چاہتی ہے کہ بیوی رات 2-3 بجے تک جاگ کر شوہر کا انتظار کرتی رہے، خواہ شوہر گھر پر ہی موجود ہو؟ مگر ان کا موجود ہونا تو ان کے ہم مزاج دوستوں کے لیے تھا۔ شام کو آفس، دوست امی اور ہمارے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ ان کے پاس والدہ چاہتی تھی کہ جیون ساتھی شام کو کہیں سیر پر لے جائے، انہیں کمپنی دے، لیکن والد صاحب ان مردوں میں سے تھے جو خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود باہر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں یا پھر دوستوں کے نرگے میں گرے رہتے ہیں۔ والد کی خوشی بھی اسی میں تھی اور دوستوں کی محفلیں چھوڑ کر وہ بھی موت مرنا نہیں چاہتے تھے۔ بیوی سے لاکھ محبت ہو، وہ ایک معمول کی شے ہوتی ہے۔ انہوں نے اس جھگڑے کے حل کی ایک ترکیب نکال لی، امی کو تاش کھیلنا سکھا دیا۔ اب دوستوں کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے امی کے ساتھ تاش کھیلتے۔ رفتہ رفتہ میری اماں بھی ابو کے ڈب پر آ گئی۔ پہلے والد کے ساتھ کھیلتی، پھر ان کے دوستوں میں آ بیٹھتی اور گھنٹہ آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتی۔ والد کو بالکل بھی برا نہیں لگتا تھا کہ کچھ دیر شریک حیات خوش ہو لیتی ہے۔ دوستوں کے سامنے تو پہلے بھی آتی تھی۔ اس طرح انہیں اتنا فائدہ ہوا کہ میری ماں نے اپنے خاوند سے لڑنا جھگڑنا اور کرنا چھوڑ دیا۔ شام کو جتنی دیر ہم ٹیوشن پڑھتے، وہ یہ وقت ابو کے ساتھ تاش کھیلتی اور پھر ہمارے پاس آ جاتی۔ میں نے اپنی ماں میں ایک بڑی تبدیلی نوٹ کی تھی۔ اب وہ اچھے اچھے کپڑے پہننے لگی تھی۔ خوبصورت جوڑے جو ان کے وارڈروب میں ہینگروں میں لٹکے لٹکے مرجا جاتے تھے، وہ اب ڈرائی کلیننگ کو جاتے تھے۔ اب حشاش بشاش ہنستی مسکراتی ہماری ماں ہمیں بھی بہت اچھی لگتی۔ امی جب سے شمع محفل بنی، انہوں نے ہم پر بھی توجہ کم کر دی۔ ہر وقت بنی سنوری رہتی، ہمیں جلدی جلدی سلا کر وہ ڈرائنگ روم میں جا بیٹھتی۔ مجھے تو نیند نہیں آتی تھی، میں دیر تک جاگتی رہتی، سوچتی رہتی کہ پہلے ابو دیر تک وہاں بیٹھتے تھے، اب امی کو بھی اپنے جیسا بنا لیا ہے۔ ان کے دوستوں میں سے ایک کا نام مشتاق تھا۔ یہ بہت سمارٹ تھے، ابو کے اعلیٰ افسر تھے، مگر مغرور نہ تھے۔ ہم سے بہت پیار کرتے اور ٹافیوں کے بڑے بڑے ڈبے لا کر دیتے۔ ہم بہت خوش ہوتے، ان کا انتظار کرتے تھے اور ہر اتوار کو ہمیں گھمانے لے جاتے، اور امی خاص طور پر ان کا پسندیدہ کھانا پکواتی۔ کبھی کبھی انکل کے اصرار پر امی بھی ساتھ چلتی، جبکہ ابو کہتے، تم لوگ گھوم آؤ جب تک میں دفتر کے کچھ ضروری فائلیں دیکھ لوں، پھر وقت نہ ملے گا۔ رفتہ رفتہ انکل کی نشستیں ہمارے گھر طویل ہوتی گئی۔ وہ دوپہر اور رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ کھانے لگے۔ امی کی طرف ان کا التفات بڑھنے لگا۔ بھابھی کہتے ہوئے کبھی تو مذاق میں ان کی کلائی بھی پکڑ لیتے۔ ہم بچے تھے، ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ شروع میں میرے والد دبے دبے رہے، پھر وہ بھی سنجیدہ ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ انکل مشتاق کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر ان کا رنگ اڑ جاتا اور چہرہ پتھریلا ہو جاتا۔ اب پھر بہانے بہانے سے امی اور ابو میں انبن رہنے لگی۔ وہ انکل کو گھر آنے سے منع بھی نہیں کر سکتے تھے، ان میں اتنی جرات بھی نہ تھی۔ وہ ان کے اعلیٰ افسر تھے اور والد ان کے ماتحت تھے، مگر یہ غیرت کی ہولی زیادہ دنوں جاری نہ رہ سکی۔ ایک روز زبردست جھگڑے کے بعد میرے والدین کی آپس میں بول چال بند ہو گئی۔ بتا نہیں سکتی کہ اس جھگڑے سے ہم بہن بھائی اتنا ڈر گئے تھے کہ ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے تھے۔ 2 دن ابو گھر نہ آئے، البتہ انکل مشتاق آ گئے۔ امی نے رو کر کہا کہ اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ مجھ پر گندے الزام لگاتا ہے اور بدچلن تک کہہ دیا ہے، میرا فیصلہ کروا دو، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ انکل یہ کہہ کر چلے گئے، انہوں نے ابو سے بات کی ہوگی، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔
امی کو سمجھانے ضرور آئے تھے، رخسانہ دیکھو، تاش وغیرہ کھیلنا اور ہنستے مسکراتے وقت گزارنا الگ بات ہے۔ ہم لوگ دفتری امور سے بہت تھک جاتے ہیں تو مل بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، تاش کھیل کر ذہنی تفریح کر لیتے ہیں، اگلے دن پھر کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ محفلیں جو تمہارے گھر ہوتی ہیں پہلے میرے گھر ہوتی تھی، اور میری بیوی کی اجازت سے، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ مجھے منظور ہے آپ لوگ گھر پر تاش کھیلو یا گپ شپ کرو، مجھے اطمینان رہتا ہے تم گھر پر موجود ہو۔ ہاں، رات گئے باہر سے دیر سے گھر آتے ہو تب میرا جی گھبرانے لگتا ہے، میں پریشان ہوتی ہوں۔ جب تم نے اپنے شوہر الیاس کے ساتھ یہ مسئلہ شروع کیا، ہم دوستوں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ بجائے ہمارے ساتھ گھر سے باہر رہنے کے تمہارے گھر سب جمع ہو جایا کریں گے، تاکہ تمہاری بیوی دیر تک تمہارے باہر رہنے سے غلط قسم کے شک و شبہات میں نہ پڑے اور پرسکون ہو جائے۔ اب تم بھی پرسکون ہو جاؤ بھابھی، اگر میری وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے تو میں یہاں نہیں آیا کروں گا۔ میرے بھی بیوی بچے ہیں اور تمہارا بھی شوہر ہے، بچے ہیں۔ اگر الیاس کا گھر میری وجہ سے برباد ہو گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ میں بہرحال الیاس سے تنگ ہوں، امی نے روتے ہوئے کہا۔ میں خود اس گھر سے چلی جاؤں گی، آپ لوگوں کی علیحدگی اچھی بات نہ ہوگی، تم پرسکون ہو جاؤ، میں الیاس کو سمجھا دوں گا، آئندہ وہ تم پر شک نہیں کرے گا۔ میکے چلی گئی۔ انکل نے ابو کو سمجھایا، انہوں نے ہمارے مرجھائے ہوئے چہروں پر نظر ڈالی تو ان کا دل بھر آیا۔ وہ امی کو منا کر گھر لے آئے۔ زندگی میں کچھ سمجھوتے زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دیتے، اور دلوں کو قابو رکھنے کے لیے دماغ کو بڑی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ امی کے دل میں درار پڑ چکی تھی، اب وہ بہت جلد سمجھوتے کہ یہ جنگ ہار گئے۔ ایک بار پھر نہ جانے کس بات پر جھگڑا ہوا، اس دفعہ میری والدہ ہمیں اور زیورات بھی ساتھ لے کر میکے چلی آئیں۔ انہوں نے میرے باپ کے ساتھ مزید زندگی گزارنے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو نانا ابو نے بہت سمجھایا، جب دیکھا کہ بیٹی کسی صورت راضی نہیں تو خلا کا دعویٰ کر دیا، اور 7 بچوں کے اخراجات کا بھی والد صاحب ہار گئے۔ ان کی تنخواہ سے رقم کٹنے لگی اور میری والدہ کو ملنے لگی۔ اب امی آزاد تھیں، وہ جب چاہے انکل مشتاق سے شادی کر سکتی تھیں، مگر انکل آزاد نہیں تھے۔ تاہم امی نے رابطہ جاری رکھا۔ بالا آخر محنت رنگ لائی۔ ایک اور سہاگن متعلقہ ہو گئی کہ جب مشتاق کی بیوی کو خبر ہوئی کہ رخسانہ نامی عورت اس کے شوہر کو فون کرتی ہے، رو کر میکے چلی گئی، اس نے بھی کھلا لے لیا۔ تب مشتاق صاحب سے بچوں کا رونا دیکھا نہ گیا اور بچے بیوی کو دے دیے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ مشتاق کے گلے میں بدنامی کا توپ پڑ گیا۔ ان کی پہلی بیوی نے خوب ان کو بدنام کیا، اور امی کو بھی، کہ دونوں کے عشق معاشقے نے دونوں گھروں اور بچوں کو دربدر کر دیا۔ اب بچانے کو رہ کیا گیا تھا کہ جس کی خاطر امی اور انکل مشتاق دنیا کی شرم کرتے۔ بدنامی خوب ہو گئی تھی، تعلق غلط نہ تھا تو بھی دنیا نے غلط رنگ دے دیا اور سر اٹھا کر جینے کا نہ رکھا۔ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے، کبھی ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں، مگر سزا تو ان نادانوں کو ملتی ہے کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اور ہماری معصومیت کوئی دیکھتا کہ جس روز امی کی شادی تھی، دونوں بہن بھائی بہت خوش تھے۔ بچے ہم سے پوچھ رہے تھے، تم نے یہ نئے اور خوبصورت کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ میں اور ایان فخر سے کہہ رہے تھے کہ آج ہماری امی کی شادی جو ہے، امی گوٹے والا جوڑا پہنے گی تو کتنی پیاری لگے گی، اور بچے کہہ رہے تھے ان کے گھر پر تو شامیانہ لگا ہے، ابھی کچھ دیر میں بارات آئے گی، دلہا آئے گا، ہم دیکھیں گے کتنا مزہ آئے گا۔ اور میں ان کی یہ باتیں سن کر ایسی نخوت دکھا رہی تھی جیسے امی کی نہیں میری گڑیا کی شادی ہو۔ کیفیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، دلہا کی گاڑی کے آتے ہی نانا جان ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے ہم دونوں کو بازوؤں سے پکڑا اور ایک گاڑی میں بٹھا کر ہمارے پھپھو کے گھر لے گئے۔ ہم سسکتے رہ گئے کہ نانا جان ہمیں اندر جانے دیجیے، امی کو دیکھیں گے، مگر ان کو ترس نہ آیا، اور شامیانہ، جگمگاتے رنگ برنگے بلب اور سجی ہوئی دلہا کی گاڑی، سب کچھ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات بھر سے سسکتے رہے ہم، نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ صبح نانا وکیل کے ساتھ آئے اور کہا ان بچوں کو الیاس کے حوالے کر دو، ان کا یہاں رہنا محال ہے، کوئی صحیح دیکھ بھال نہ کر سکے گا، اور رخسانہ کی آئندہ زندگی کے لیے بھی مسئلے پیدا ہوں گے۔ ہم باپ کے پاس چلے گئے تو اس کو چین آ جائے گا اور وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ نانا جان چلے گئے اور وکیل، جو رشتہ دار بھی تھے، اپنے بازوؤں میں بھر کر بیٹھ گئے، رو رہے تھے اور وہ بھی رو رہے تھے۔ باپ نے ہم کو بے شک سینے سے لگا لیا، مگر ماں کی یاد دل سے نہ گئی۔ اتنی مدت گزر گئی اور وہ آنسو آج تک نہیں تھمے۔ اب وہ گالوں پر نظر نہیں آتے، مگر دل میں قطرہ قطرہ گرتے رہتے ہیں، جیسے برف چوٹیوں سے پگھل کر نشیب کی طرف بہتی رہتی ہے۔ ابو نے ہماری خاطر دوبارہ شادی نہیں کی، ہمیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔
मैं अब 17 साल की हो चुकी हूँ, मगर लोग अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि जब भी कहीं शामियाने लगे देखती हूँ, शहनाई की आवाज़ सुनती हूँ या कोई सजी हुई दुल्हन दिखाई दे जाती है तो मेरा रंग जर्द पड़ जाता है, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं और मैं चीख मारकर बेहोश हो जाती हूँ, या फिर दबी दबी सिसकियाँ मुंह से निकलती हैं, जैसे कोई नन्ही मुन्नी सी बच्ची बड़े मेले में अपनी माँ से बिछड़ जाती है। हाथ छूट जाए तो फिर जुदाई की दीवार अपनों के बीच ऐसी हाइल हो जाती है कि एक ही शहर में रहकर भी नहीं मिल पाते। सुना है कि माँ का दिल बच्चे के प्यार से बड़ा होता है। फिर हमारी माँ कैसी थी? क्या हुआ कि अचानक बदन पर सुर्ख जोड़ा सजाने के लिए हमारे दिल लहू लहू कर दिए और इसे अपना सुहाग का लहू रंग जोड़ा रास आ गया। क्या कभी ममता के कान बहरे और आंखें अंधी हो जाती हैं कि वो ना किसी की सिसकियाँ सुन सकती हैं और ना ही अपनी औलाद की सूरतें ही इसे दिखाई देती हैं। वो दिन और आज का दिन, कभी घर में किसी रिश्तेदार की शादी का कार्ड आ जाए, मैं घबरा जाती हूँ। कहीं शहनाई बजे और शामियाने लगे या रंग बिरंगे बल्ब जलते बुझते नजर आए, मेरी रूहों में बसी हुई सिसकियाँ जाग पड़ती हैं और दिल में रंग बिरंगे बल्ब आंसू बनकर गिरने लगते हैं।